دوستو اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تکبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو جس کی وضاحت تو اللہ خود قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتے ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اسے کبھی نہیں چھنتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام عزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان بولے کہ ہم مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ کیا انسانوں کو تم نے استغفار کے بارے میں گمراہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا کوئی زور یا کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو دوستو، ابلیس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہ آئے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے لوگوں کے درمیان تمناؤں اور خواہشات کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اور جو خواہشات کی لت میں اپنے گناہوں سے توبہ تک نہیں کر پاتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا ہے کہ اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تا قیامت تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بڑھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط ہو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ دوستو،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 کام اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ نمبر 1 ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نمبر 2 نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی ادار اعلیٰ سے تمہاری پسندیدہ چیزیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں؟ کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو کہ اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتصر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے گا کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ملکیت ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ مطمئن رہنا، ان قریب اللہ کی رحمت کی پرجوش ادائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔